اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے. تو میں جب بھی میں سوچتا تھا نا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی. کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. عمران خان نے سارے نظام کو کس طرح ہلا کر رکھ دیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں، جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں یقین کرو، میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی، میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے، 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر، اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں، کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا، بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے، اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں. اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں سوچا، میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں اور ایسے کیسز. یعنی اتنا، وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے، اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا، آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں کیا. میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہ اس کو نہیں بنا سکتے. دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے، کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا. اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے. کیسے؟ نمبر 1، پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ. جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے، جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، یعنی یہ جمہوریت کی توہین ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. مذاق ہو رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں، وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے. جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کریں جتانے کے لیے ان کو، یہ الیکشن کمیشن، جمہوریت کی تباہی، پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی، مورل سٹینڈرڈز کی. دیکھیں مورالٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک. پلیز ایک چیز یاد رکھیں، کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا، کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ، مورل ویلیوز پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی، میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا.
میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں، وہ آج جو کامیاب ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. جو امر بالمعروف ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو، وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے. یہ معاشرے کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی. اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہے. جرمنی جاپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا 1945 کے بعد. بلڈنگز نہیں کھڑی، تصویریں دیکھیں ذرا، ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی. وہ 10 سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے، کیونکہ موریلٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے. جو قوم جس کی موریلٹی انٹیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی موریلٹی ختم ہوتی ہے، آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے سامنے ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا، دبئی. ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیاں بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی. لیبنان ایک سب سے خوشحال طبقہ تھا سارے مڈل ایسٹ میں. آج اس کے ذرا حالات دیکھیں، 70% لوگ غربت سے نیچے گر گئے. کوئی کسی نے بمباری نہیں کی. ان کی کرپشن نے، کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی مورل سٹینڈرڈز گر جاتی ہیں، جب کرپشن آ جاتی ہے، ان کی کرپشن نے ختم کر دیا لیبنان کو. آج وہاں غربت ہے، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر. جو ہمارے ظلم کیا ہے، یہ امریکہ کو تو فائدہ ہو گیا. وہ تو انہوں نے رجیم چینج کر دی. ان کا مقصد ہماری بہتری تو نہیں تھی. وہ تو اپنے آپ کو، پاکستان کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا، جو خرم دستگیر نے کہہ دیا. اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اپنے سارے انصاف کے اداروں کے قبر کھود دیا انہوں نے. جو انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس کیے ہیں، اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دی ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. عمران خان نے اس نظام کے خلاف اور خاص طور پر اس ظلم کے نظام کے خلاف جو تقریر کی تھی، وہ آج پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ جس طرح ظلم کے نظام کو مسلط کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے.